ایران اور اسرائیل کی جنگ کے درمیان ایک نیا نام لوگوں کے سامنے آیا جس کو لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن اچانک اس نام کو ہماری بھارتی میڈیا نے بھی اور ویسٹرن میڈیا نے بھی زبردست اس نام کو اچھالا اور ایسا لگا کہ ایران کے سپریمو خامنئی صاحب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ جو پرانا شاہ تھا اس کا بیٹا تخت پر بٹھا دیا جائے گا۔ بڑا آسان اس کو سمجھا جا رہا تھا اور اس طرح سے ہماری بھارتی میڈیا نے بھی اس نام کو زبردست اچھالا۔ جس شاہ کو معزول کرنے کے بعد ایران کا انقلاب آیا تھا 1989 میں اور جس کو بے دخل کر دیا گیا تھا، ایران سے بھگا دیا گیا تھا، اس کا بھگوڑا بیٹا رضا شاہ پہلوی اچانک سوٹ بوٹ میں ٹائی لگا کر کے میڈیا کے سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے تمام چینلز پر، خاص طور سے ویسٹرن میڈیا میں اس کے بڑے بڑے انٹرویوز چلائے گئے اور اس نے یہ کہا کہ عوام وہاں کی بیزار ہے خامنئی صاحب سے، وہاں کی حکومت سے، اور وہ بدلاؤ چاہتی ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ آخر اچانک یہ باتیں اس کو کیسے معلوم چلیں اور اچانک اس کے بڑے بڑے انٹرویو کر کے چلائے گئے اور وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں بڑا پیڑت ہوں اور وہاں پر جو ہے جمہوریت ختم ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ بیزار ہیں اس سرکار سے، آیت اللہ خامنئی سے بیزار ہیں اور وہ بدلاؤ چاہتے ہیں۔ لیکن اب جنگ بندی کے بعد بیچارہ بوکھلایا ہوا ہے اور ٹرمپ کو جو اس نے فالو کر رکھا تھا ٹیلی گرام پر، انفالو کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور بڑی رسوائی ہوئی ہے اس شخص کی۔ ہوا نکل گئی ہے اور بڑا سوٹ بوٹ تیار کر کے یہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا، اتنا اس کو پمپ کیا گیا تھا ویسٹرن میڈیا کے ذریعے اور یہودیوں کے ذریعے، یہ باقاعدہ اسرائیل جا کر کے تمام لیڈروں سے ملاقات کر رہا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو جو ہے تشتری میں سجا کر کے اس کو یہاں کی ایران کی ستہ مل جائے گی۔ تمام حالات کو جاننے کے باوجود اس بے وقوفی والے کام میں یہ لگا رہا اور اپنا ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن اب جس طرح سے اسرائیل پست ہوا، امریکہ پست ہوا اور اس کے بعد ایران کے ساتھ جو ہے سیز فائر پر جو ہے عمل ہو گیا ہے، تو اس کو اب معلوم چل گیا ہے کہ یہ راہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اور سیز فائر ہونے کے بعد جس طرح سے وہاں کی عوام حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آئی اور حکومت کے تمام فیصلوں کو عوام نے جس طرح سے سر آنکھوں پر بٹھایا، جس طرح سے اس کا ساتھ دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے تمام حوصلے پوری طرح سے پست ہو گئے ہیں۔ اب اس کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اقتدار کا خواب دیکھ رہا تھا، یہ ایران کے معزول شاہ کا بیٹا تھا جس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، جس کو دیش نکالا کر دیا گیا تھا۔ اس کا نام شاہ رضا پہلوی، اس نے باقاعدہ سوٹ بھی سلوا لیا تھا اور یہودیوں کے ساتھ یروشلم کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دیوار گریہ پر سر مارا۔ لیکن یہ تمام جد و جہد، یہ تمام کوششیں، یہ تمام کاوشیں اس کے کام نہ آئی۔ شاہ ایران کو 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے موقع کو غنیمت جان کر اقتدار کے خواب سجا لیے اور اس نے کوششیں شروع کر دی بیچارے نے۔ اب خبر ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد رضا شاہ نے ٹرمپ کو انسٹاگرام پر انفالو کر دیا ہے۔ ادھر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کا مقصد ایران میں اقتدار کی تبدیلی نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ خامنئی صاحب کو اقتدار سے ہٹایا جائے، اور پھر ٹرمپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب بنا وجہ کی باتیں ہیں کہ ٹرمپ نہیں چاہتے۔ ٹرمپ کے چاہنے سے وہاں کا اقتدار سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں کی عوام میں جو ان کی مقبولیت ہے، جس طرح سے ان کو مانتے ہیں، جس طرح سے ان کے ایک آرڈر پر لوگ جان دینے کو قربان رہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کسی بھی طرح سے پاسبل نہیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رضا شاہ پہلوی نے گزشتہ 40 سالوں سے ایرانی سیاسی منظرنامے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی ہے اور بغیر کسی عوامی حمایت یا قانونی جواز کے بارہا ایران کے دشمن ممالک کا سہارا لیا ہے، جو ان کے عزائم میں موجود مایوسی اور سیاسی موقع پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو سے ملاقاتوں سے لے کر حالیہ اسرائیلی حملوں کے دوران تل ابیب کی حمایت تک، رضا پہلوی نے بارہا یہ ظاہر کیا کہ وہ قومی مفاد کے بجائے ذاتی اقتدار کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں۔
پیرس میں ایک تقریر کے دوران پہلوی نے غیر ملکی طاقتوں سے مدد مانگی تاکہ اپنی سیاسی عزائم کو حاصل کیا جا سکے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ ایران کے ایک سیاسی تجزیہ کار نے کہا ہے کہ پہلوی کا ایران دشمن حکومت پر انحصار نام نہاد اپوزیشن کی سیاسی دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے۔ انہیں نہ عوامی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی اندرونی اعتبار اور نہ ہی ایرانی خود مختاری پر مبنی کوئی واضح سیاسی ویژن۔ تو پوری طرح سے یہ خالی تھا، لیکن کوشش کر رہا تھا بنا وجہ ہاتھ پیر مارنے، خط جو ہے سرخیوں میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، اب چپ چاپ گھر جا کر کے بیٹھ گیا ہے۔